فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ولا يغفره المن والجنود ولا يؤتيه العطاء والجود، وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، وهو الذي موجود لا انعدم ولا يدركه بعض الهمم، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من دينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، وارسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق، وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومن هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات دیجیے محمد والے محمد. قرآن مجید کا 76واں سورہ، سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور سورہ خلق بھی کہتے ہیں. اس کی ابتدائی آیات ہیں جن کی تلاوت مسلسل حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے، جس میں خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہے. ہم نے انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا ہے تاکہ ہم سے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے. انا ہدیناہ السبیل، اچھا ہے ہم نے اس کی ہدایت کا انتظام بھی کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے. ایک صلوات بھیجیے تو میں عرض کروں آپ کے پاس. کل تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اس کا ایک مقصد حیات قرار دیا. جب کوئی صاحب عقل کوئی چیز بے مقصد نہیں بناتا تو خالق عقل نے کوئی چیز بے مقصد کیوں خلق کی ہے؟ اور جب کوئی چیز بے مقصد نہیں خلق کی تو اشرف المخلوقات کو بے مقصد کیوں خلق کی؟ اس اشرف المخلوقات کا مقصد خلقت یہ بتایا کہ اس کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اس کی زندگی ہمارے لیے گزرنا چاہیے، ہماری مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے. اس کی زندگی ہماری اطاعت اور فرما برداری میں گزرنا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، انا صلاتی و نسکی، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے. یعنی پوری زندگی ہماری مرضی معبود کے مطابق گزرنا چاہیے. یہ ہے مقصد پروردگار خلقت ہمارا.
یہ مقصد خلقت قرار دیا گیا. اب جو اس نے آگے ارشاد فرمایا ہم آزمائیں گے اس انسان کو، تو آزمائے گا اسی میں کہ یہ اپنا مقصد حیات پورا کرتا ہے کہ نہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اپنا مقصد حیات یہ پورا کرتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ خالق نے اس کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے. یہ اطاعت کرتا ہے تو اپنے ارادے اور اختیار سے، اور معصیت کرتا ہے تو اپنے ارادوں اور اختیار سے. کوئی جبر نہیں ہے. خالق چاہتا تو جبرن اس سے اطاعت کرا سکتا تھا، لیکن جبرن اطاعت نہیں کرائی گئی. اس لیے کہ اگر جبرن اطاعت کراتا تو استحقاق جزا پیدا نہ ہوتا. لہذا اس نے کہا جبرن اطاعت نہیں کرائیں گے، تم خود سے، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، تم اطاعت بھی کر سکتے ہو، نافرمانی بھی کر سکتے ہو، یہ اختیار ہم تمہیں دے رہے ہیں. دیکھو ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے رب ہیں، ہم نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بلا استحقاق یہ نعمتیں دے کے اپنے قریب ہونے کا ثبوت دیا ہے. اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ تم شریف ہو کہ نہیں. ہم نے تو اپنے قریب ہونے کا ثبوت دیا ہے، اب تم اپنے شریف ہونے کا ثبوت دیتے ہو کہ نہیں. دیکھتے ہیں کہ تم اطاعت کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو. خالق نے امتحان کے لیے، اب لوگ کہتے ہیں صاحب ضرورت ہے امتحان کیا ہے؟ خالق نے یہ رکھا ہی کیوں امتحان؟ اے بھائی آپ پوچھتے ہیں کہ ضرورت امتحان کیا ہے؟ آپ تو برابر امتحانوں سے گزرتے ہیں. کیا کہیں دنیا میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کلاس میں 100 طالب علم ہوں، سال بھر پڑھانے کے بعد سب کو کلاس دے دیا جائے، سب کو درجہ دے دیا جائے؟ ہاں اب یہ ایک پیریڈ 1.5 سال سے ضرور ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں کسی مجبوری کی وجہ سے کلاس دے دیا جاتا ہے، اور بچے بڑے خوش بھی ہیں ماشاءاللہ کہ بغیر پڑھے ہمیں کلاس مل جاتا ہے، اس سے اچھا کیا ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بغیر امتحان کے جو یہ کلاس دیا جا رہا ہے، اس سے کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس نے راتوں کو جاگ کے پڑھا ہے اور کون کلاس میں بھی اونگتا رہا ہے؟ کیا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس نے راتوں کو جاگ کے پڑھا ہے اور کون کلاس میں بھی اونگتا رہا ہے؟ اجی کلاس میں اونگتا نہ رہا ہوتا تو کلاس سے باہر نکل کے پوچھتا کیوں، بتاؤ استاد نے کیا بیان کیا ہے؟ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں کلاس میں جو آ کے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے، پورا لیکچر سر سے گزر جاتا ہے اور بعد میں نکل کے پوچھتے ہیں سر نے کیا بیان کیا. تو یہ کیسے معلوم ہو؟ یہ امتحان سے پتہ چلتا ہے، امتحان سے پتہ چلتا ہے. اچھا چلیے، ٹیچر کو خوب معلوم رہتا ہے کہ ہمارا کون سا اسٹوڈنٹ کیسا ہے، اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کون تیز ہے، کون محنتی ہے اور کون محنتی نہیں ہے. سال بھر کے بعد پڑھانے کے بعد، سال بھر کے بعد مثلاً 80% بچوں کو پاس کر دے، 20% کو فیل کر دے بغیر امتحان کے. تو جو 80% پاس ہو گئے ہیں وہ تو کوئی احتجاج نہیں کریں گے، لیکن جو یہ 20% فیل ہو گئے بغیر امتحان کے، یہ فوراً آواز بلند کریں گے، بھائی کیا ہے یہ، کیوں کیسے پاس کر دیا گیا، ہم کو فیل کیوں کیا گیا؟ بھائی فیل کر دیا گیا، تو فیل ہونے کے لائق تھے، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے پتا کہ ہم فیل ہونے کے لائق تھے؟ ارے بھائی ہمارا امتحان کر کے دیکھا ہوتا، ہمارا امتحان لے کے دیکھا ہوتا، اگر ہم فیل ہوتے تب ہم ہمیں فیل کرتے. معلوم ہے اگر امتحان نہ ہو تو لوگ امتحان کا مطالبہ کرنے لگتے، لہذا امتحان رکھا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اور جب امتحان ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے، رزلٹ آتا ہے. اب جو جن بچوں نے جتنی محنت کی ہے اسی اعتبار سے وہ اپنا رزلٹ تلاش کرتے ہیں کہ میریٹوریس بچے ہیں، وہ میرٹ میں اپنا نام دیکھتے ہیں، کون سی پوزیشن آئی ہے، فرسٹ پوزیشن ہے یا سیکنڈ پوزیشن ہے یا تھرڈ پوزیشن ہے، وہ دیکھتے ہیں. فرسٹ ڈویژن، اچھا اس پوزیشن میں نہیں ہے، فرسٹ ڈویژن ہے کہ نہیں، سیکنڈ ڈویژن ہے کہ نہیں، وہ نمبر تلاش کرتے ہیں. تھرڈ ڈویژن بھی اگر پاس ہو جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں بعض بچے جو بیچارے قسم کے ہیں کہ چلیے ہم پاس تو ہو گئے. اب میں کیا کروں اس کے لیے کہ یہ ظلم کہوں یا کیا کہوں، ناانصافی کہوں کہ فیل ہونے والوں کا رزلٹ نہیں نکالتے، پاس ہونے والوں کا رزلٹ نکالا جاتا ہے. ایک کالم بنا دیتے ہیں اخبار میں کہ صاحب یہ فیل ہونے والوں کا رزلٹ ہے، یہ فرسٹ ڈویژن فیل ہوئے ہیں، مثلا یہ سیکنڈ ڈویژن فیل ہوئے ہیں، تھرڈ ڈویژن فیل ہوئے ہیں.
فیل ہونے والوں کا رزلٹ آج تک میں نے نہیں دیکھا، پاس ہونے والوں کا رزلٹ آتا ہے. شاید یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے بھی پاس ہونے والوں کا رزلٹ سنایا. مقداد تو ایمان کے 8 درجے پر ہو، ابو ذر ایمان کے 10 درجے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. مقداد تو ایمان کے 8 درجے پر، ابو ذر تو ایمان کے 9 درجے پر، سلمان ایمان کے 10 درجے پر. تو امتحان سے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کتنی محنت. تو صاحب اللہ کو تو معلوم ہے، وہ ظاہر و باطن سے واقف ہے. وہ کیوں امتحان لیتا؟ دنیا والے لے تو ٹھیک ہے، اللہ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کے بندوں کو بھی تو معلوم ہو کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے. خالق امتحان اس لیے لیتا ہے کہ جو اچھے بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو صاحب کمالات بندے ہیں، ان کا کمال دنیا کے سامنے آئے، تاکہ دنیا ان کا احترام کرے اور سمجھے کہ یہ صاحب کمال. اور جن میں کوئی کمی ہے، جن میں کوئی نقص ہے، ان کا نقص ان کے سامنے آئے اور احساس نقص پیدا ہونے پر دوبارہ کوشش کرے کہ یہ نقص ہمارا دور ہو جائے. جیسا کہ امتحان میں ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں امتحان میں؟ یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک بچہ ایک بار کسی کمپٹیشن میں، بڑے کمپٹیشن میں امتحان میں بیٹھا، فیل ہو گیا. فیل ہوتے رہتے بچے، اس میں کیا ہے؟ فیل ہو جانے کے بعد کیا ہاتھ پیر بالکل ڈال کے بیٹھ جائے کہ صاحب اب تو فیل ہو گئے، اب کیا کریں ہم، اب کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ جی نہیں، دوبارہ کوشش کریے. اس لیے کہ گر جانا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن پڑے رہنا یہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ پسند کیا کرتے ہیں؟ پڑے رہنا پسند کرتے ہیں یا ایک بار کھڑے ہو کر پھر کوشش کرنا پسند کرتے ہیں؟ اسٹرگل، کوشش کرتے نہیں کرتے اسٹوڈنٹ، ایک بار فیل ہوتے پھر کوشش. ان کو اپنا گول اچیو کرنا ہوتا ہے. IAS بننا ہے تو بننا ہے. ایک بار فیل ہوئے دوبارہ آ جائیں گے، دوبارہ نہیں ہے دوبارہ آ جائیں گے. راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنا گول اچیو کرنا ہو، حاصل کر لیتے ہیں اپنا گول. اپنا کمزور دل کے اور کاہل قسم کے بچے ڈر جاتے ہیں نامی سے IAS کے ایگزام میں ہم بیٹھیں گے. بہت سے لڑکے بیٹھتے کہاں آ سکتے ہیں جی، جو آتے ہیں کیا فرشتے ہیں؟ جو ایگزام میں پاس ہوتے ہیں کیا فرشتے ہیں؟ فرشتے نہیں، آپ ہی جیسے وہ بھی ہیں، آپ ہی جیسے وہ بھی ہیں، مگر وہ ہمت نہیں ہارتے، کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں اور وہ کچھ حاصل کرتے ہیں. یاد رکھیے، ایک ہے پرسنل پاور اور ایک ہے پوزیشنل پاور. صلوات بھیجیے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک ہے پرسنل پاور، ایک ہے پوزیشنل پاور. پرسنل پاور ہمیشہ اپنی محنت سے حاصل ہوتی ہے، پوزیشنل پاور تو بائی چانس مل سکتی ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کسی بڑے گھر میں، رئیس گھر میں پیدا ہو جانا اتفاق ہے، خالق نے پیدا کر دیا، یہ ہے پوزیشنل پاور. پرسنل پاور آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. اچھا اگر وہاں پوزیشنل پاور، صلوات بھیجیے محمد والے محمد. پوزیشنل پاور تو اتفاق سے مل سکتی، خالق نے عطا کر دی، اس کی مرضی، جس کو جو چاہے دے دے. کسی بڑے گھر میں پیدا ہو گئے، رئیس گھرانے میں پیدا ہو گئے، اب انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آرام ہے، آسائش ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، کیا کرنا ہے؟ یہ ہے پوزیشنل پاور. اور ایک ہے پرسنل پاور، جو آدمی خود گین کرتا ہے محنت سے، اسٹرگل، ایفرٹ، تب اس کو حاصل ہوتی ہے. ارے بھائی، اب تو آپ اخبار پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ بھی IAS بنتا ہے، سبزی بیچنے والے کا بچہ بھی IAS بنتا ہے. تو یہ جو بچہ IAS بن رہا ہے، اس کی پوزیشنل پاور نہیں ہے، یہ اس کی پرسنل پاور ہے. یہ اس کی پرسنل پاور ہے، خود گین کیا ہے، خود اس نے حاصل کیا ہے. اور وہ ہوگی پوزیشنل پاور. بڑے گھر میں پیدا ہو گئے، بڑے خاندان میں پیدا ہو گئے، بڑے خطیب کے گھر میں پیدا ہو گئے، بڑے عالم کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیکنگ تو ہوگی، سپورٹ تو ہوگا. اب اگر اس پوزیشنل پاور میں پرسنل
تو سونے پہ سہاگا صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یا علی کوشش سے ملتی ہے. مایوس ہونے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. دوبارہ ایفورٹ, پھر کوشش بار گرے ایک بار پھر ہو گیا. پڑھے تھوڑی رہنا ہے, اٹھ کے پھر سے ٹرائی کرنا ہے, پھر سے ٹرائی کرنا ہوتا ہے. امتحان اسی لیے ہوتا ہے. کچھ خالق بھی موقع دیتا ہے. امتحان دیا, ایک بار کسی پریشانی سے گزرے, اس کے بعد پھر ذرا سے سنبھل گئے, کوئی غلطی ہو گئی توبہ کر لی. کتنا کریم ہے خالق. میں نے عرض کیا کہ چونکہ اختیار دیا اسی لیے نیک کام کی جزا دیتا ہے, گناہ کی سزا بھی رکھی ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس کا کرم دیکھیے. جزا تو فقط نیت کو ادا کر دیتا ہے, نیک کام کی جزا نیت پہ ادا کر دیتا ہے. کسی صاحب نے ارادہ کیا کہ جا رہے ہیں سرکار حسینی زیدپور میں مجلس ہے آج 7 محرم کی, شرکت کریں گے. گھر سے نکلا نیت کی, کوئی کام یاد آ گیا, آنا اس کا رک گیا, نہیں آ سکا. خالق کہتا اس نے نیت کی تھی وہاں مجلس میں جانے کی, اس کے اکاؤنٹ میں لکھ لو, فوراً نیکی لکھ لو, لکھ لی گئی. نیت پر لکھ لی جاتی جزا, نیت پر عطا کر دی جاتی نیک کام. لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے کسی سے, گناہ کا ارادہ کرے تب بھی لکھ لیا جائے گا. فرشتے کہتے ہیں لکھیں, نو ابھی نہ لکھنا, ابھی ارادہ ہی تو کیا ہے, ہو سکتا ہے ارادہ بدل جائے. رکو, ابھی نہ لکھنا. گناہ کر لیا معبود, اب لکھ لیں. کہنے ابھی نہ لکھنا, ممکن ہے توبہ کر لے. تو خالق کی طرف سے موقع ملتے ہیں, موقع ملتے ہیں. ارادے کے اختیار, آزمائش وہ دیکھتا ہے کیسا ہمارا بندہ کیسی زندگی گزارتا ہے. آزمائش کے لیے ہمیں خلق کیا ہے, امتحان لیتا ہے ہر وقت, ہماری پوری زندگی امتحان. اچھا, امتحان کے لیے ایک سلیبس ہوتا ہے, کورس ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی کورس پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, جبھی تو امتحان ہوتا ہے. بغیر کورس کے امتحان تھوڑی ہوتا ہے. کورس کا نام ہے دین. پورا دیا گیا ہے, یہ اس کو تمہیں عمل کرنا ہے. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. اس دین کی تعلیم کون دے گا؟ یہ سلیبس پڑھائے گا کون؟ اس کورس کی تعلیم کون دے گا؟ کہ سب سے بہتر نبی کو تمہاری تعلیم کے لیے بھیجا ہے, سب سے افضل رسول کو تمہاری تعلیم کے لیے بھیجا ہے. تم اس کے امتی ہو جس کے امتی تمام انبیاء ہے. تمہاری تعلیم کے لیے اس نبی کو بھیجا, آخری نبی کو, جو کامل ترین انسان ہے. آپ کی بات ذہن میں ہے, میں نے اس کہتا ہے کہ ذرا تفصیل ہے, کامل ترین انسان ہے, یا رسول ہے, صراط مستقیم پر ہے. اس کے نقش کا, اس کی زندگی کو دیکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں عمل کا بہترین نمونہ ہے. بھائی اس کو دیکھو, اسی کی زندگی کا نام دین ہے, اس کی سیرت کا نام دین ہے. تمہیں اس کی اطاعت اور اتباع کرنا, اس کی زندگی کو دیکھو. اگر انسان بننا چاہتے ہو تو اس انسان کامل کو فالو کرو. انسان کامل, یاسین ایک کامل ترین انسان ماڈل بنایا گیا رسول کو ہمارے لیے. کس کو؟ کامل ترین انسان کو. یاسین کہا ہے قرآن نے. رات میں عرض کر رہا تھا کہ یاسین کیوں کہا خالق نے. میں وعدہ کیا تھا کہ صبح کی مجلس میں اگر ذہن میں بات رہی تو میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا. خالق جس کا جو نام رکھتا ہے وہ نام شخصیت کے مطابق ہوتا ہے. یوں ہی نہیں رکھ دیتا ہے جس کا جو چاہے نام رکھ دے. جو لقب دیتا ہے وہ بھی شخصیت کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح کسی سے ہم خوش ہو گئے تو ویسا لقب کوئی اچھا سا دے دیا, اور کسی سے ناراض ہو گئے تو کوئی ویسا لقب دے دیا. جی نہیں, لقب بھی شخصیت کے مطابق ہے. خالق اپنے رسول کو یاسین کہہ کے پکار رہا ہے. یاسین ایک کامل ترین انسان. اس میں یا حرف ندا ہے. رات کی مجلس میں عرض کر رہا تھا, یا کہہ کے لیے آتا ہے عربی میں, یا پکارنے کے لیے تو آتا ہے, یا حرف ندا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. بہت سی آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں, وقت تھوڑی آتا ہے. اے نبی کہہ کے پکارتے, یا ایھا الرسول پکارتا ہے رسول. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے.
یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الانسان، پکارتا ہے کہ نہیں؟ تو یا تو پکارنے کے لیے آتا ہے، یاسین میں یا پکارنے کے لیے ہو گیا، بچا کیا؟ سین تو بچا۔ سین پیغمبر اسلام کا لقب سمجھ لیجیے، نام سمجھ لیجیے، یہ سین۔ کیوں خالق نے یہ سین سے پکارا، خطاب کیا اپنے رسول کو؟ یہ سین نام کیوں رکھا؟ یہ سین لقب کیوں دیا؟ کیوں خالق نے سین کا؟ حروف تہجی میں 28 حروف ہیں، کوئی اور حرف آ جاتا لیکن یہاں سین کہا جاتا، سین، یا سین، یا پکارنے کے لیے سین نام پیغمبر۔ سین میں کیا خاص بات ہے بھائی؟ کیوں خالق میں سین کا ہے؟ تو ذرا سا اگر آپ غور کریں گے تو حروف تہجی میں جتنے حروف ہیں سب کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ جتنے حروف ہیں سب کا ظاہر کچھ، باطن کچھ۔ مثلا پہلے ہی حرف الف، الف ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا حرف الف۔ یہ الف جو سیدھی سی لائن کھینچ دی گئی، کسی بچے سے کہیے لکھو الف، وہ لکھ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا ظاہر ہے، اس کا عدد کیا ہے؟ الف از اکول ٹو 1، یہ ہوگا، لکھ دیجیے۔ باطن اس کا کیا ہے؟ جب آپ نے کہا الف تو لام اور فے کا اضافہ بھی تو کیا، لام اور فے کا اضافہ کیا کہ نہیں؟ اب لام اور فے کے عدد کتنے ہوئے؟ لام کے عدد 30، فے کے عدد کتنے ہوئے؟ 80۔ 80 پلس 30 کتنے ہوئے؟ 110، یہی ہوا نا۔ اب وہ جو ظاہر ہے اس کا، یہ ہے زبر، یہ ہے اس کا بینہ۔ معلوم ہوا کہ زبر تو اس کا ایک ہے، بینہ اس کا کتنا ہے؟ 110۔ یعنی اس کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، یہ نا، ظاہر کچھ، باطن کچھ۔ اور ایک آدمی ساتھ جیم، مثلا بچے سے کہیے پڑھایا تو وہ لکھ دے گا، مشق ہو جائے گی۔ جیم اس کی عدد کتنے کا؟ 3، لکھ لیجیے جیم از اکول ٹو 3، یہ ہے اس کا ظاہر۔ جب آپ نے جیم تلفظ کیا تو یہ اور میم کا اضافہ کیا، یہ کی عدد کتنے؟ 10، میم کے کتنے؟ 40، 10 اور 40 کتنے؟ 50۔ ظاہر زبر کیا ہے؟ 3 اور یہ 50۔ معلوم ظاہر کچھ، باطن کچھ۔ سین کے فوراً بعد آتا ہے شین، شین کی عدد ہے 300، شین از اکول ٹو 300 لکھ لیجیے۔ تلفظ کیا تو یہ اور نون کا اضافہ کیا، یہ کے 10، نون کے 50، کتنے ہوئے؟ 60۔ زبر کچھ، بیانہ کچھ، ظاہر کچھ، باطن کچھ۔ اب میں کہاں مثالیں دوں، سارا سمجھ آ جائے اسی میں۔ ایک سین ایسا حرف ہے کہ جس کا جو زبر ہے وہی بیانہ ہے۔ سین کا عدد کتنا ہے؟ 60۔ سین از اکول ٹو 60۔ تلفظ کریں گے یہ اور نون کا اضافہ ہوا، یہ کہ 10، نون کے 50، کتنے میں؟ 60۔ زبر بھی 60، بیانہ بھی 60، جو ظاہر وہی باطن۔ اب سمجھے رسول اسلام کا نام یاسین کرتے، سین لکھ کے خالق کیا بتانا چاہتا ہے؟ سین کہہ کے بتانا یہ چاہتا ہے تم اور ہو جس کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ یہ میرا رسول ہے، اس کا جو ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ رسول ہمارے لیے نمونہ عمل، ماڈل بنائی گیا ہے۔ انسان بننا چاہتے ہو تو ان کے نقش قدم، ان کی پیروی۔ رسول کے بعد آل رسول، جیسے کامل انسان رسول، ویسے کامل ترین انسان اہل بیت۔ جو شان رسالت کی ہے وہی امامت کی ہے، جو صفات رسول میں وہ سارے صفات سوائے مرتبہ ختم نبوت کے، آخری نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، سارے صفات باقی اہل بیت کو ملے۔ اور کم سے کم 5 باتوں کا اعتراف تو علامہ فخر الدین رازی نے بھی کیا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی بھی کہتے ہیں
ابن حجر مکی نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ علامہ فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل بیت 5 باتوں میں رسول کے برابر ہیں. دیکھیں کم سے کم 5 باتوں پر تو وہ بھی راضی ہیں. 5 باتوں پر تو وہ بھی راضی ہیں کہ اہل بیت 5 باتوں میں رسول کے برابر ہیں. ذرا سا غور کرتے تو ساری باتوں میں اہل بیت رسول کے برابر نظر آتا، سوائے مرتبہ ختم نبوت کے. ذہن میں یہ رہے، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، مرتبہ ختم نبوت کے باقی سارے، اس لیے کہ رسول کے جانشین ہیں تو سارے صفات ان میں ہونا چاہیے. مگر وہ کہتے ہیں 5 باتوں میں رسول کے برابر ہے. اب وہی کہتے ہیں پہلی چیز، جس طرح قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کو سلام کیا ہے، رسول کا سلام جس طرح سے رسول کے لیے اللہ کا سلام آیا السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے، اسی طرح سے اہل بیت کے لیے بھی اللہ کا سلام آیا سلام علی یاسین، آل یاسین تم پر ہمارا سلام ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سلام علی یاسین ہے یا اصل میں سلام علی آل یاسین ہے. آل یاسین کے لیے سلام آیا، وہ کہتے ہیں آل یاسین کے لیے سلام جیسے رسول کے لیے اللہ کا سلام، ویسے ہی آل رسول کے لیے بھی اللہ کا سلام. جب اللہ کا سلام آل رسول کے لیے ہے تو اب اگر رسول اس جوڑی میں آ کر اس کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو اس میں تعجب کیا بات ہے؟ اور جب رسول اس جوڑی میں آ کے سلام کرتے ہیں تو اب اگر فرشتے اس جوڑی میں آ کے سلام کریں تو تعجب کیا بات؟ اور جسے اللہ سلام کرے، جس کا سلام اللہ کا سلام جس کے لیے ہو، جس کے لیے اللہ کا سلام ہو، جس کے لیے رسول کا سلام ہو، جسے فرشتے آ کے سلام کرتے ہوں، اگر ہم اسے علیہ السلام کہیں، دنیا کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ علیہ السلام اسے نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ اگر اسے علیہ السلام نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ معلوم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بات میں رسول، ایک یہ چیز کہتے ہیں جس طرح اللہ نے رسول کی طہارت کا اعلان کیا ہے، طہا کہہ کے، اے طیب و طاہر رسول، اے پاک و پاکیزہ رسول، طہا کہہ کے رسول سے ختم ہو گیا. کہ جس طرح رسول کی طہارت کا اعلان کیا طہا کہہ کے، اسی طرح اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے آیت اخیر نازل کر کے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد. میں پریشان بالکل نہیں ہوں، میں اکیلے مجلس پڑھنے کا بھی عادی ہوں. صلوات بر محمد والے محمد. اسی طرح سے آیت اخیر نازل کر کے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا. 2 چیزیں ہو گئی، 2 باتوں میں برابر ہے. اب وہ کہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے رسول کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی محبت کو بھی واجب قرار دیا ہے آیہ مؤدت میں. وہ کہتے ہیں آیہ مؤدت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا. دیکھیں بس ان میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت واجب ہے، ہم کہتے ہیں اہل بیت کی محبت واجب نہیں ہے، عین ایمان ہے. اس لیے کہ اگر ہم واجب مان لیں گے تو ایک مشکل سامنے آئے گی. واجب میں تو یہ ہے کہ جس واجب پر عمل کیا جائے گا اس کا ثواب ملے گا، اور جو واجب ترک ہو جائے گا اس کا گنہگار ہوگا. یہ تو ہے نہیں کہ صاحب ایک واجب چھوٹ گیا تو جو دوسرا واجب جس پر عمل کیا ہے اس کا بھی ثواب جائے گا. مثلا کسی نے نماز پڑھی، نماز پڑھتا ہے، کہا صاحب ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، روزہ نہیں رکھا اس نے، تو نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، روزہ نہ رکھنے کا گنہگار ہے کہ نہیں؟ بھئی واجب کا ایک پر عمل کیا ہے چھوٹ گیا تو جس واجب پر عمل کیا اس کا ثواب ملے گا. زکوٰۃ نکالی اس نے، حج نہیں کیا واجب تھا تو حج نہ کرنے کا گنہگار ہے، جس واجب پر عمل کر رہا ہے اس کا ثواب ملے گا. اللہ نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار نہیں دیا ہے. اگر واجب قرار دیا ہوتا اللہ نے اہل بیت کی محبت کو تو لوگ کہتے
ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم صرف اہل بیت سے محبت ہی تو نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت نہ کرنے کے گنہگار ہیں، باقی اعمال کو تو ثواب ہمیں ملے گا۔ خالق نے کہا نہیں، واجب قرار نہیں دیں گے، عین ایمان قرار دیں گے، اجر رسالت قرار دیں گے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آجی یہ نہیں ہے تو جنت کی کوئی خوشبو بھی تو نہیں سن سکتا۔ کسی مجلس میں نے حدیث کوٹ کی تھی، ماشاءاللہ اس وقت مجمع زیادہ ہے، بڑے سے لوگ تھے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ مقام دلیل میں عرض کر دوں، ایک شخص نے کہا حضور میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، عبادتیں کی ہیں، سب کچھ کرتا ہوں میں، ہمیں جنت مل جائے گی؟ حضور نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، سرکار نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اتنی عبادتیں کرے کہ اس کا جسم سوکھ کر مثل لکڑی جیسا ہو جائے، اللہ نے اسے اتنی دولت دی ہو کہ کوہ احد کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اللہ اسے اتنی عمر عطا کر دے کہ 1000 حج پیدل کرے، پیدل 1000 حج پیدل کرے، اور صفا اور مروہ کے درمیان جب وہ صحیح کر رہا ہو مظلوم قتل کر دیا جائے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ درد کر رہا ہوں کہ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہیں ایمان ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پر درود بھیجی جاتی ہے اسی طرح آل نبی پر بھی درود بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آل نبی پر بھی درود بھیجی جاتی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ نبی پر درود بھیجی جائے اور آل نبی پر درود نہ بھیجی جائے، ناقص درود ہوگی بھائی۔ خود سرکار نے فرمایا کہ دیکھو خبردار مجھ پر ناقص درود نہ بھیجنا۔ لوگوں نے کہا سرکار یہ ناقص درود کا کیا ہے، کیسی ہے؟ کیا ناقص درود یہ ہے کہ مجھ پر درود ہو اور میری آل کو شامل نہ کیا جائے؟ اگر میری آل کو شامل نہیں کیا جائے گا تو وہ ناقص درود ہوگی۔ لہذا درود ہم بیچتے ہیں تو آل کو شامل کرتے ہیں کہ نہیں؟ آل کو شامل کیا جائے گا، اور اگر نہ شامل کرے کوئی تو ناقص درود بھیجتا ہے۔ ناقص درود قبول نہیں ہوگی، ناقص درود وہ ہے جس میں اہل بیت شامل ہو۔ اچھا ایک بات یہاں تک آ گئی، بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اور آل رسول پر درود بھیجی جاتی ہے، کیا کسی اور پر درود بھیج سکتے ہیں؟ مثلا میں کئی سال کے بعد یہاں حاضر ہوا، اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، بڑی سرکار میں بھی میں نے خدشہ پڑھایا 2-3 سال، اس سے پہلے 2-3 سال پہلے گڑھی بھی آیا دیکھ اشرف ہو یہ تھا۔ میں اس سال میں ممنون ہوں مولانا تصدیق صاحب کا کہ انہوں نے حکم دیا اس سال یہاں انتظار خانے کی خدمت کا موقع ملا اور شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کئی سال جا رہا ہوں، ہم جانتے بھی ہیں۔ کوئی صاحب ختم مجلس کے بعد آگے گئے، افضال صاحب آپ کی مجلسیں ہم نے یہاں سنی ہیں، پہلے بھی سنی تھی، ادھر بھی اشرف کے برابر سن رہا ہوں، آپ پر میں درود بھیج سکتا ہوں؟ میں کہوں گا ہے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، درود مجھ پر نہیں بھیج سکتے، آپ مجھ پر درود کیسے بولیں گے؟ درود تو رسول اور آل رسول کے لیے، درود مجھ پر نہیں بھیج سکتے۔ اچھا آپ پر نہیں بھیج سکتے، پر نہیں بھیج سکتے۔ بارہ بنکی گئے، جمعے کی نماز پڑھی مولانا محمد رضا صاحب کی قیادت میں، نماز تمام ہوئی، میں سوچا یہ امام جمعہ ہیں، ان سے پوچھیں۔ مسافر کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا دل چاہتا ہے آپ پر درود بھیجیں اس لیے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میں کہا نہیں بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، درود نہیں تو بھیج سکتے، ٹھیک ہے نماز پڑھی ہے آپ نے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن آپ درود تھوڑی بھیج سکتے، درود تو رسول اور آل رسول کے لیے۔ یہاں سے آگے بڑھے اور کسی جس کا بڑا نام تھا، کسی ایسے مولانا سے ملاقات ہو گئی، سرکار آپ کا درود بھیجیں، انہوں نے منع کر دیا، نہیں نہیں درود تو رسول اور آل رسول کے لیے۔ چلیے نہیں، اتفاق سے جانا ہو گیا زیارت کرنے، وہاں پہنچ گئے،
موقع ملا سیستانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, بیٹھے ادب سے, سرکار ہم آپ کی تقلید میں ہیں, اجازت ہے کہ میں آپ کو درود بھیجوں؟ ان کا نہیں, کیا کہتے ہیں درود تو رسول اور آل رسول کے لیے ان کا درود بھیجی جاتی ہے, ہمارے لیے نہیں ہے درود, تو ہماری تقلید میں ہو مگر درود تو رسول اور آل رسول کے لیے. وہ وہاں سے مایوس ہو گیا, اتفاق سے پھر مجھ سے ملاقات ہو گئی کچھ دن کے بعد. کہا افضال صاحب آپ نے اس دن درود بھیجنے کو تو منع کر دیا تھا, آپ پر ہم لعنت بھیجیں؟ ہاں بھائی کیا ہو گیا آپ کو, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, لعنت کیوں بھیجیں گے, کیوں بھیجیں گے آپ لعنت؟ میں جھوٹ بولا ہوں, میں نے غلط بیانی کی ہے, میں نے کوئی غیبت کی ہے, میں نے کوئی ایسی برائی کی ہے, آپ لعنت کیوں بھیجیں گے؟ دیکھیے اس دن ہم نے مطلقاً کہہ دیا تھا نہیں ہم پر درود نہیں ہو سکتی, آج میں صفائی دے رہا ہوں, کیوں بھیجیں گے مجھ پر لعنت؟ اس کا معنی ایک عام انسان کتنا ہی بڑھ جائے اس پر درود نہیں بھیجی جا سکتی, لیکن اگر غلطی کرے تو اس پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے. دنیا اپنا اور رسول اور آل رسول کا فرق سمجھ لے. دنیا اگر غلطی کرے گی تو لعنت بھیجی جا سکتی ہے, لاکھ بڑھ جائے درود نہیں بھیجی جا سکتی ہے. رسول اور آل رسول وہ ہیں جن پر درود بھیجی جاتی ہے, دوسرے لفظ کا تصور بھی حرام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب اکثر لوگ کہتے ہیں سرکار دو عالم کے سلسلے میں صاحب ہم نے ان میں فرقی کیا ہے, جیسے ہم ویسے وہ. حضور کے سلسلے میں ذرا گستاخی دیکھیے, کہاں سرکار دو عالم, کہاں نوری مخلوق, اول مخلوق, اللہ کا حبیب, صاحب الاولاد. ہم نے ان میں فرق کیا, جیسے ہم ویسے وہ, یہ کہتے ہیں نا, ہم نے ان میں کیا فرق ہے؟ اب جب کوئی یہ کہے سرکار دو عالم کے سلسلے میں, رسول اسلام کے سلسلے میں, کہ صاحب ہم نے ان میں کیا فرق ہے, جیسے ہم ویسے وہ, تو ان سے یہ کہیے گا اچھا یہ بتائیے جیسے آپ ویسے رسول, تو آپ پر ہم درود بھیجیں؟ یہ نہ کہیے گا کہ لعنت بھیجیں ورنہ جھگڑا ہو جائے گا. آپ جیسے ہی وہ کہیں کہ جیسے ہم ویسے وہ, تو آپ ان سے کہیے کہ ہم درود بھیجیں. جب وہ کہنے نہیں درود تو انہیں کے لیے ہم پر نہیں بھیجی جا سکتی, تب آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ اب کیا بھیجنا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں, 5 باتوں میں برابر, سلام میں رسول کے برابر, محبت کا حکم جیسے رسول کی محبت کا حکم ویسے اہل بیت کی محبت کا حکم, رسول کی طہارت کا اعلان, اہل بیت کی طہارت کا اعلان, رسول پر درود, اہل رسول پر درود. اب ایک بڑی غضب کی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس طرح رسول پر صدقہ حرام ہے اسی طرح اہل رسول پر بھی صدقہ حرام ہے. چنانچہ روایتیں شاہد ہیں کہ جب کوئی چیز بس میں رسول میں لے کے آتا تھا تو حضور پوچھتے تھے یہ بتاؤ یہ کیا ہے, صدقہ ہے یا تحفہ ہے؟ لانے والا اگر کہتا تھا حضور یہ تحفہ ہے تو آپ خود بھی نوش فرماتے تھے, مولا علی کو دیتے, علی تم بھی کھاؤ, حسن تم بھی کھاؤ, حسین تم بھی کھاؤ. اور لانے والا اگر کہتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے تو آپ اصحاب کی طرف بڑھا دیتے تو تم کھاؤ. اما اب بھی آل اور اصحاب کا فرق سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. جس کا جو مرتبہ ہے اس سے انکار نہیں. ہم اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. ہم سے زیادہ اصحاب رسول کی عزت اور احترام کون کرے گا؟ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم سے زیادہ اصحاب رسول کی عزت کون کرے گا؟ اس لیے کہ جو رسول کی عزت کرے گا وہ اصحاب رسول کی بھی عزت کرے گا. ہماری جانیں قربان ہو جائے ان اصحاب رسول پر جن سے صحابیت کی لاج باقی ہے. ہم اصحاب رسول, ہم سے زیادہ کون مانے گا؟ ہم عزت کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں. جس کا جو درجہ سرکار نے بتا دیا ہے
برابر اسی درجے پر مانتے ہیں. ہم نہ کسی کا درجہ بڑھاتے نہ کسی کا درجہ گھٹاتے, اس لیے کہ ہمیں تو اختیار ہی نہیں ہے, نہ بڑھانے کا اختیار نہ گھٹانے کا اختیار. کہہ دیا مقداد ایمان کے 8 درجے پر, ہمیں اختیار ہے کہ درجہ بڑھا کے 9 کر دے. ابو ذر کے 9 درجے, ہمیں 1 درجہ بڑھا سکتے نہیں. سلمان کے 10 درجے, 1 درجہ گھٹا سکتے کہ نہیں, ہمیں اختیار نہیں. ہمیں ہمیں اکیلے اختیار نہیں ہے, تنہا ہمیں اختیار نہیں. آج ماشاءاللہ سیدپور کا اتنا بڑا مجموعہ ہے, باہر کے لوگ بھی ہمیں دکھ رہے ہیں. آئیے آج سب مل کے فیصلہ کریں. جناب ابو ذر کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے. حضور نے فرمایا زمین نے کسی ایسے کا فرض نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اتنا بلند مرتبہ ہے. آئیے 1 درجہ آج جناب ابو ذر کا بڑھا کے سلمان کے برابر کر دے. میرا پرپوزل منظور ہے. کوئی سیکنڈ کرنے کو تیار ہے؟ کوئی کہتا ہے افضل صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں. لوگ کہیں گے کہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے کیا, دماغ خراب ہو گیا آپ کا, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم ابو ذر کا 1 درجہ بڑھا کے سلمان کے برابر کر دیں. جب ہمیں اتنا اختیار نہیں ہے کہ ابو ذر کا 1 درجہ بڑھا کے سلمان کے برابر کر دیں, تو دنیا کیوں ہم سے چاہتی ہے کہ جس کا 1 بھی درجہ نہیں اسے ہم کل ایمان کے برابر مان لیں. کیوں ہم سے امید کرتی ہے بھائی؟ جس کا جو درجہ سرکار نے بتایا ہے بس ہم کو مانتے. اصحاب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں. صحابہ رسول ہماری جانیں قربان ہو جائیں انہیں صحابہ رسول پر, ان سے صحابیت کی لاج بات نہیں بھائی. اصحاب ان کا مرتبہ ہے, لیکن یاد رکھیے اصحاب کے جس کا جو مرتبہ ہے کیوں ہے کہ ہم نے بزم رسول میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. ہاں پھر میں اس کے لیے کاش دنیا سمجھتی ہے اہل بیت کے مرتبے کو. اصحاب کا جو مرتبہ ہے وہ کیوں, انہیں بزم رسول میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. اصحاب وہ ہیں جنہیں بزم رسول میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. اہل بیت وہ ہیں جنہیں توش رسول میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. توش رسول میں بیٹھنے کا. علی آؤ میرے دوش پر سوار ہو جاؤ, کو توڑو. فتح مکہ کے موقع پر علی کو دوش پر سوار. عید کے موقع پر حسنین آؤ, نانا سب کے پاس ناکے, میرے پاس ناکے نہیں ہے, آؤ میرے دوش پر سوار ہو جاؤ. حسنین کو دوش پر سوار, نانا سب کے پاس سب کے ناکوں کی مہار ہے, میرے ہاتھ میں مہار نہیں. زلفے لو یہ مہار. رسول ناکے کی شبیہ بن گئے. بچوں کے لیے دوش پر سوار کیا, ناکے کی شبیہ, ناکا بنے ہوئے رسول. اور نہیں بنے تو کسی نے کہا کیسے کیا اچھی سواری ہے, کہا کہ رسول نے کہا بہت اچھی سواری ہے, دیکھو سوار کتنے اچھے. زلفے دے دی رسول اسلام نے, ناکا بنے ہوئے نوازوں کے لیے. ہائے مکمل شبیہ بنے پیغمبر اسلام ناکے کی. آج ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ شبیہ بناتے ہیں, یہ شرک ہے. اما رسول سے کہیے وہ شبیہ کیوں بنے. رسول نے شبیہ بنائی نہیں بھائی, وہ خود بنے ہیں ناکے کی شبیہ, خود بنے. زلفے ہماری حسن حسین کا زلفے ہیں. مرتبہ اہل بیت کا سمجھیے تو اہل بیت کی کیا شان ہے کسی کی یہ شان ہے, کسی کا یہ مرتبہ. تو جب نہیں ہے کسی کا مرتبہ تو ہم اہل بیت کے مرتبہ کسی کو کسی کے لیے رسول نے سجدے کو دھول دیا ہے نہیں. رسول نماز پڑھ رہا ہے, مسجد میں پڑھ رہا ہے بھائی نماز, اور گھر اور مسجد کو الگ تھوڑی ہے. دروازہ کھلا, امام حسین السلام مسجد میں داخل ہوئے, سبوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, جا کے رسول کی پشت پر بیٹھ گئے. خالق نے جبریل کو بھیج دیا, جاؤ جبریل میرا رسول دیکھا تو اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک حسین نہ اتر جائے. یہ مرتبہ ہے, یہ مرتبہ ہے. مجلس کل غالباً میں نے پڑھی تھی, تھوڑا سا تھا بات عرض کی تھی, چاہتا ہوں اس کو ریپیٹ کر. لوگ کہتے ہیں یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے, یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھنے کی. حسین مسجد میں آئے, پیغمبر اسلام سجدے کی حالت میں تھے, اور ماشاء اللہ ان کی لفظوں میں کہوں کہ گھوڑا بنے ہوئے تھے. حسین آئے پشت رسالت تو بیٹھ گئے. بچوں کو گھوڑے پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, اس لیے آئے حسین پشت رسالت تو بیٹھ گئے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اجی یہ گھر کی بات نہیں ہے, مسجد کی بات ہے. مسجد میں صرف رسول ہی نہیں تھے, وہاں پورا استبل موجود تھا. کسی کی پوچھو بیٹھ سکتا
اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک حسین خود سے نہیں کرتے. مرتبہ سمجھیے کیا شان ہے اہل بیت کی, کیا مرتبہ ہے اہل بیت کا, بس کیا مرتبہ ہے اہل بیت کا. ادھر ولادت ہوئی, انہوں نے زبان رسالت چوسی ہے, لعاب دہن رسالت سے ولادت ہوئی, لاؤ میرے بچے کو لاؤ, آغوش ملی اپنی زبان حسین کے ذہن میں دے دی, اور حسینی کے ذہن میں تھوڑی, جب مولا علی کی ولادت ہوئی جب بھی فرق نہیں ملتا, آئے علی کو آغوش ملی, زبان علی کے ذہن میں دی, حسن کی ولادت ہوئی آئے حسین کی ولادت ہوئی, آئے اپنی زبان حسین کے ذہن میں دی, حسین نے زبان رسالت چوسی, حاصل دی. مرتبہ سمجھیے یہ نہ کہیے سب ہمارے جیسے. آج کسی کے یہاں کسی کی بیٹی کے یہاں ولادت ہو, بچہ پیدا ہو, نانا جان کو معلوم ہو, کچھ 4 دن کے بعد جائیں کہ جائیں ملیں دیکھیں, آئے اور آنے کے بعد بیٹی سے لاؤ تو دیکھیں تو نواسے ہو کیسا لے لے آگوش ہو, اور لینے کے بعد منہ چومے پیار کرے, اس کے بعد منہ کھول کے فوراً اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال دے. اجی حضور کسی کا کیا ذکر ہے, خود بیٹی بڑھ کے بچے کو جلدی سے لے لیتی. اب بتائیے کیا کر رہے آپ, زبان چلا رہے ہیں, کہیں کوئی انفیکشن ہوا آ کے منہ میں اور بچے کو انفیکشن لگ گیا تب کیا ہوگا. اب آج اس زمانے میں تو انفیکشن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو خود ہی سمجھتے ہیں. ماسک ہے ضروری, 2 گز کی دوری, تو 2 گز سے بھی انفیکشن لگ سکتا ہے, 2 گز کی دوری بنا کے رکھیے, ہے کہ نہیں ہے. 2 گز کی دوری, ماسک ہے ضروری. معلوم اگر ماسک نہ لگایا جائے, 2 گز کی دوری مینٹین نہ کی جائے تو انفیکشن لگنے کا امکان ہے, خطرہ ہے. انفیکشن لگتا ہے, جراثیم منتقل ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں, جراثیم منتقل ہوتے ہیں. کہے کہ ارے بچے کو لائیے کہ انفیکشن نہ لگ جائے, کوئی جراثیم آ کے منہ میں ہوئے منتقل ہو گئے تو کیا ہوگا. جراثیم منتقل ہوتے. اب مجھے کہنے دیے اگر جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں تو کمالات بھی منتقل ہو سکتے ہیں. بس جہاں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم منتقل ہوں گے, جہاں کمالات ہوں گے وہاں کمالات منتقل ہوں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ بہت رسالت ہے, ان کی شان سمجھیے. رسول کے بعد یہی ذمہ دار اسلام ہے, انہیں نے دین کو بچایا ہے. رسول اسلام نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں, برابر کا تو جملہ ہے حسین منی وانا من الحسین, میرا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. سمجھ نہیں سکتا تھا کوئی اگر حسین کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو اپنی قربانی سے ثابت نہ کرتے کہ میرے نانا ان کو فرماتے ہیں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. رسول فرما رہے ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں آ کے رسول کے دین کو بچایا ہے, رسول کے نام کو بچایا ہے, رسول کے نام کو بچایا ہے, نمازوں کو بچایا ہے, روزوں کو بچایا ہے, شریعت کو بچایا ہے, اسلام کو بچایا ہے, قرآن کو بچایا ہے. سب کچھ حسین نے بچایا, سب کچھ حسین نے بچایا. بس آخری بات سنیے اب مثال, سب کچھ حسین نے. آج حسین کا احسان ماننے کے بجائے کچھ خارجی اور ناسوی قسم کے لوگ ہیں جنہیں حسین سے ہمدردی نہیں ہے, یزید سے ہمدردی ہے, اور ویسے کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا تھا, وہ ویسا تھا, ویسا تھا. یزید کو برا نہ کہیے, ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے, بڑا کریم ہے. اچھا یزید کو معاف کر دے, یہ ہیں کون مسٹر یزید, انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں, بڑی ہمدردی ہے آپ کو یزید سے. کیا 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 ہے, 3 سال کے دور حکومت میں کیا کیا انہوں نے. پہلے سال فرزند رسول کو قتل کیا, دوسرے سال مدینہ رسول کو تاراج کیا, تیسرے سال خانہ خدا پر حملہ کیا. یہ ہے یزید, اس سے آپ کو ہمدردی ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے, اس پر لعنت نہ کیجیے. اچھا اگر ایسے یزید کو خدا معاف کر سکتا ہے تو پھر ہمیں لعنت کرنے دیجیے. اس لیے کہ خدا جب ایسے یزید کو معاف کر سکتا ہے تو پھر یزید پر لعنت کرنے والوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتا.
کرنے دیجیے بھائی، ہمیں لعنت کرنے دو، لعنت کرنے دیجیے، لعنت کرنے دیجیے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا اسلام سے جنہیں ذرا سے بھی ہمدردی ہے یزید سے اور کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ ہونا چاہیے، وہ یہ بتائیں کہ ہم قاتل رسول پر لعنت کریں کہ نہیں؟ جو رسول کا قاتل ہے اس پر ہم لعنت کریں کہ نہیں؟ کوئی ہے جو کہہ دے، کسی کے منہ میں زبان ہے جو کہہ دے کہ نہیں رسول کے قاتل کو بھی لعنت نہیں ہوگی؟ ہوگی، رسول کے قاتل کو ہوگی۔ اب آپ دیکھیے یزید قاتل رسول ہے کہ نہیں؟ میں خود نہیں کہوں گا کچھ۔ شاہ عبد العزیز دہلوی وہ کہتے اللہ نے اپنے رسول کو وہ سارے کمالات عطا کیے جو دوسرے نبیوں کو عطا کیے، اور کچھ کمالات ایسے عطا کیے جو دوسرے نبیوں کو نہیں عطا کیے۔ ایک کمال رہ گیا، ایک شرف رہ گیا، وہ ہے شرف شہادت۔ بہت توجہ سنیے، بس یہ مسائل کو نہیں ملا۔ شرف شہادت، دوسرے نبیوں کو یہ شہادت کا شرف ملا، رسول کو شرف شہادت حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک وقت میں ایک ہی شہادت مل سکتی تھی۔ تلوار کی شہادت ملتی تو زہر کی شہادت نہ ملتی، زہر کی شہادت ملتی تو تلوار کی شہادت نہ ملتی۔ اللہ نے آپ کے دونوں نواسوں کو زہر اور تلوار کی شہادت دے کر آپ کے شرف شہادت کی تکمیل کی ہے۔ حسن کو زہر کی شہادت ملی، حسین کو تلوار کی شہادت ملی۔ حسنین کے ذریعے سے اللہ نے رسول کے شرف شہادت کی تکمیل کی۔ میرے سامنے ہوتا تو میں ان سے کہتا ہے اتنا بتا دیجئے کہ اگر حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو اتنا اور بتا دیجئے کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہوا کہ نہیں؟ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہوا، اور حسین کی شہادت اگر رسول کی شہادت ہے تو حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہوا۔ اب آپ بتائیے رسول کے قاتل پر ہم لعنت کریں کہ نہ کریں؟ رسول کا قاتل ہے بھائی، رسول کا قاتل قابل لعنت ہے، قابل لعنت نہیں۔ حسین محسن اسلام ہے جنہوں نے بھرا گھر قربان کر کے اسلام کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا۔ اتنا بڑا مجمع، خدا سلامت رکھے عزاداروں کو حسین کے ماں آیا ہے، حسین کی اسی قربانی کی یاد منانے کے لیے یہاں کے بتا رہے ہمیں احسان فراموش نہیں ہے۔ آقا آپ نے بھرا گھر قربان کر دیا اسلام کو بچانے کے لیے، تو ہم کیا آپ کی یاد نہیں منا سکتے؟ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، بہت پہلے سے خبر دی جا رہی تھی اور انتظامات بھی پہلے سے کیے گئے۔ سب نے 75 میں سے سب نے اپنا اپنا نمائندہ کربلا کے لیے منتخب کیا، مقرر کیا، مقرر کیا۔ رسول کی نمائندگی خود فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کرتے تھے، شہزادی کونین کی نمائندگی ثانیہ زہرا کر رہی تھی، مولا حسن کے نمائندے جناب قاسم تھے، مولا علی نے خاص اہتمام کیا، انتظام کیا کربلا کے لیے، اس لیے کہ حسین تو فرزند رسول مباہلے میں ہو گئے، رسول کے بیٹے، اب علی کا کوئی نمائندہ کربلا میں ہونا چاہیے تھا۔ مولا عقیل سے کہتے بھائی عقیل میں ایک شجاع اور بہادر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام ہے۔ آقا حسین میرے حسین کے کام ہے، میرے حسین کے کام ہے۔ یا علی آپ کی فکار تو میدان جنگ میں نسلوں کو دیکھ لیتی ہے، آپ عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ نادان، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ عباس کی عظمت کیا اور اہمیت کیا ہے، جس نے آج تک کسی چیز کی تمنا نہیں کی، اور جس بیٹے کی اور جس چیز کی تمنا کرے وہ چیز کیسی ہوگی؟ حسین علی نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی، تمنا کیے تھے بیٹے کی، ایک شجاع بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں، مصلحت تھی، ورنہ علی جناب عقیل کہتے ہیں کہ یا علی
دیا میں سوچنے کا, میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے کچھ اور باتیں کروں گا. رات گزری, دوسرے دن آ کے کہتے ہیں یا علی میں نے تمہارے لیے خاندان تلاش کر لیا ہے. قبیلے بنی کلاب تو لوگ بڑے شجاع اور بہادر مشہور ہیں, لوگ وہاں کے لوگوں کے نام اپنی تلواروں پر کندہ کراتے ہیں. میں تمہارا رشتہ اس قبیلے میں لے کے جاؤں گا, سردار قبیلہ کے پاس میں کل جاؤں گا. جناب عقیل آئے, سردار قبیلہ تک پیغام پہنچا کہ جناب عقیل آئے ہیں, سردار قریش آئے. جیسے ہی سنا دوڑ کے آئے, اور آنے کے بعد کہتا کہ ارے آپ نے کیوں زحمت کی, تو کام تھا تو مجھے بلوا لیا ہوتا. کہ نہیں, کام ہی ایسا ہے کہ مجھے آنا تھا. بلایا بٹھایا بڑے احترام سے, کہتا ہے بتائیے کیا حکم ہے, کیوں زحمت فرمائی. جناب عقیل کہتے ہیں کہ اصل میں اپنے بھائی علی کا رشتہ تمہارے قبیلے میں کرنا چاہتا ہوں. بس جیسے ہی مولا علی کا نام سنا ہی کھڑا ہو گیا. کیا کہا, علی کا رشتہ میرے قبیلے میں؟ اللہ نے ایک ہی بیٹی مجھے دی ہے, میں تو یہ چاہوں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ علی کا ہو. میرے لیے اس سے بڑا کیا شرف ہوگا کہ علی کا رشتہ میرے گھر میں ہو. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جا کے ذرا گھر میں بھی تو مشورہ کر لیں. یہ شخص آیا, بیوی سے کہتا مبارک ہو, ہمارے گھر علی کا رشتہ آیا ہے. علی کا رشتہ آیا ہے. تو کیا کہا, علی کا رشتہ اور ہمارے گھر؟ تو ہاں, علی کے بھائی آئے, رشتہ لے کے آئے ہماری بیٹی کے لیے. تو آپ نے ہاں کہہ دی, ہاں کر دیا آپ نے کہ نہیں؟ تو ہاں میں نے تو کہہ دیا, مگر وہ کہتے ذرا گھر میں مشورہ کر لو جا کے. کہاں ہماری بھی رائے ہے اس سے اچھا رشتہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے, علی کا گھر ہے. آگے کہا کہ ہاں گھر میں بھی رائے. کہ نہیں, اب بیٹی سے بھی معلوم کر لیجیے, بیٹی سے بھی اس کی بھی رائے معلوم کر لیں, اس کا کیا. یہ ہے اسلام. یہ نہیں ہے کہ بیٹی کا کوئی رشتہ تھوپنے کا اختیار ہو آپ کو, اس کی بھی رائے جاننا ضروری ہے. کہ بیٹی سے بھی آ کے انہوں نے زوجہ سے کہا کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی رائے بھی معلوم ہے. لیجیے سہیلیاں بلائی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ کیسا رشتہ آیا, علی کا رشتہ آیا ہے ہمارے گھر, پوچھو اس کی مرضی کیا ہے, رائے معلوم کرو. سہیلیاں آئیں, باتیں کی, اور اس کے بعد کہا کہ علی کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بس لیکن نام تو ان کا بھی فاطمہ ہے, ام البنین تو بعد میں لقب ہوا ان کا, نام تو فاطمہ ہی. کہتی ہیں میں اپنی رائے بعد میں بتاؤں گی, پہلے شب میں جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سن لو مجھ سے. کہا میں نے شب میں خواب دیکھا کہ شہزادی کونین تشریف لائی ہے, اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بنایا. انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے دلہن بنایا اور کہتی ہے مبارک ہو, تم میرے بچوں کی ماں بننے جا رہی ہو. مبارک ہو, تو میرے بچوں کی ماں بننے جا رہی ہو. رائے معلوم ہو گئی, آئے بتا دیا, تاریخیں دے ہوئی, چلیے آپ دوں. جب آئی ہے جناب ام البنین رخصت ہو کے, دہلیز کو بوسا دیا, آگے صحن میں بیٹھ گئی. شہزادی جناب زینب ام کلثوم نے کہا اماں اندر تشریف لے چلیے. جناب ام البنین کہتی ہے بچوں خبردار مجھے ماں نہ کہنا, میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں, کنیز بن کے آئی ہوں. میں کنیز بن کے آئی ہوں. حضور جس نے ہمیشہ اپنے کو کنیز کہا, اس کے بیٹے نے ہمیشہ اپنے کو غلام کہا. حسین بھائی ہو گیا کبھی بھائی نہیں کہا, ہمیشہ اپنے کو غلام. آقا کہہ کے خطاب کیا, آقا کیا حکم ہے, آقا کیا حکم ہے, ہمیشہ آقا کا. تاریخیں گزرتی رہی. شب 21 آ گئی, 47 کی. مولا علی نے سب کو جمع کیا, وصیتیں کرنا شروع کی. سب کو امام حسن کے
حملہ ہو گیا ہے. کیا بتانے آئے کہ حملہ ہو گیا ہے؟ مقصد یہ آقا آپ نے ابھی تک یہی کہا ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی. یہ آقا اب تو ابتدا ہو گئی, اب تو مرنے کی اجازت دیجیے. کہا بھیا عباس تمہیں تو معلوم ہے کہ حسین کو اللہ کی عبادت کتنی پسند ہے, ایک شب کی مہلت دے لو. ہاں یہ کام بھی عباس سے لیا گیا, مولا عباس سے لیا گیا, لیکن یہ نہیں کہتے آقا آپ نہیں جا سکتے, یہ کام حبیب سے لے لیجیے. نہیں, کیسا مطیع و فرما بردار. آئے ایک شب کی مہلت لی, ایک شب کی مہلت. دل میں ہوگا خیال کہ ارے ایک شب ہی کی بات تو ہے, کل صبح جنگ ہوگی تو یوں سجا کے جوہر دکھائیں گے. لیکن صبح ہوئی, علم آقا حسین نے عباس کے ہاتھ میں دے دیا. بس علم کا ملنا تھا کہ سمجھ گئے مولا عباس یہ علم نہیں دیا جا رہا, ذمہ داریاں دی جا رہی. اب جب کہتے آقا ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے, آقا حسین نہیں کہتے اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو, تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو, تمہیں کیسے مرنے کی اجازت. اصحاب کے لاشوں میں لاشیں آ رہے, مولا عباس کہتے آقا اجازت دیجیے. مولا حرام نہیں کہتے تم لشکر کے علم بردار ہو. قاسم کا لاش آ گیا اور محمد کے لاشیں آ گئے, آقا کہتے ہیں کہ اجازت دیجیے. بار بار مولا حسین نہیں کہتے اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک وقت وہ آیا کہ آقا مولا عباس کہتے اے آقا اب وہ لشکر ہی کا آ رہا جس کا میں علمدار ہوں. آقا جہاں لشکر گئے ہو اب وہی علمدار کو بھی جانے کی اجازت دیجیے. آقا حسین کہتے عباس اگر جانے ہی چاہتے ہو تو جاؤ بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرو, بچوں کے لیے پانی کا کچھ انتظام کر دو. آقا عباس آئے خیمے میں, آ کے سکینہ کو آواز دیتے ہیں سکینہ. جیسے ہی آواز دی سکینہ دوڑ کے آئی کہ سکینہ مشکیزہ لے آؤ, میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کروں, پانی کی سبیل کروں. دوڑ کے گئی جناب سکینہ, مشکیزہ لا کے دیا تھا. مولا عباس نے مشکیزے کو علم میں باندھا, چلے. ارے سقائے سکینہ ایک لقب آپ کا ہے, سقائے قمر بنی ہاشم آپ کا لقب ہے, علمدار آپ کا لقب ہے, تاجدار وفا آپ کا لقب ہے, سقائے سکینہ بھی آپ کا لقب ہے. اس لیے کہ پانی کا انتظام کرنا عباس ہی کام تھا. عباس جا رہے تو پانی کی سبیل لے کے مولا عباس چلے عالم. جیسے ہی چلنے لگے در خیمہ میں کیا دیکھا جناب زینب, سر جھکائے کھڑی ہیں. عباس جا رہے ہو تو جا